کریں فون قبول ہوتا ہے. واحد عمل ہے درود پاک جو رب کائنات خود بھی کرتا ہے. رب نماز نہیں پڑھتا, رب روزہ نہیں رکھتا, حکم دیتا ہے ان احکامات کے کہ بندو یہ عمل کیا کیا, مگر ہمیں حکم دیا, ہم نے رب کائنات کے حکم کی تعمیل کی, نماز ادا کی, مگر رب نے نماز نہ ادا کی. مگر ایک عمل ہے رب کرتا ہے, وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ, فرشتوں کے ساتھ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب واحد عمل درود پاک ہے جو اللہ خود کر رہا ہے. تو دوستان محترم, دنیا میں دو جگہ ایسی ہیں جہاں 24 گھنٹے بلا تاخیر بلا کسی تعطل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود السلام پڑھا جا رہا ہے. ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر, اور دوسرا آپ کے پاکستان کی دھرتی لاہور کی سرزمین پر جسے داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے, وہاں پر 24 گھنٹے ہمہ وقت ہر شخص وہاں پر مصطفیٰ جان رحمت بلا کو اسلام کی صدائیں بن رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دوستان محترم, پیغام یہ ہے, میرا تعلق منہاج القرآن سے نہیں تھا, میرا تعلق یونان میں آ کر منہاج القرآن سے ہوا. مجھے اس چیز میں کہ جو عمل رب کرتا خود ہے, فرشتوں کو حکم دیتا ہے, اور جو عمل رب خود کرے, دنیا میں کئی جماعتیں, کئی تنظیمیں, کئی تحریکیں ہیں, جو عمل رب خود کرتا ہے وہ رب نے منہاج القرآن کے سپورٹ 24 گھنٹے کیوں کیا, یہ سوال ہے. وہ 24 گھنٹے عمل رب نے منہاج القرآن کے کھاتے میں کیوں ڈالا, رب کسی اور کے حصے میں ڈال سکتا تھا. اور سب سے حضور شاہ الاسلام ہر وقت میں نے کوئی خطاب اٹھا کر سنا سوائے عشق مصطفیٰ کے پیغام نہیں دیا, صرف عشق مصطفیٰ کا درس دیا ہے. اور وہ پاکستان کی دھرتی پر, یورپ کی سرزمین پر, لوگوں یہ اس یورپ کی سرزمین پر جب 9/11 کا حملہ ہوا, ہم سر جھکا کر جلا کرتے تھے, ہم نظروں اٹھانے کے قابل نہ رہے. قبلہ حضور شاہ الاسلام نے دنیا کے اندر کسی عالم دین کے اندر کسی کے اندر جرأت نہ ہوئی کہ وہ فتویٰ جاری کر دے دہشت گردی پر. حضور شاہ الاسلام نے 600 صفحات پر دہشت گردی پر فتویٰ جاری کیا, ہم سر اٹھا کر فخر کر کے چلنے کے قابل ہو گئے. آج ہم اس طرف دیکھتے ہیں, ہمیں کس طرح کے قائد کی ضرورت ہے, ہمیں کس قائد کی تلاش ہے. وہ قائد کہ جو دنیا بھر کے سفر کرتا ہے, لوگ ہاتھ چومتے ہیں, لوگ پاؤں چومتے ہیں, لوگ عزت, احترام, تعظیم, توقیر, ادب, احترام کرتے ہیں, دنیا اپنا مال, اپنی اولاد تک قربان کرتی ہے. وہ طاہر القادری اب آواز حق بلند کر رہا ہے کہ لوگوں, میں نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ کا درس دیا ہے, عشق مصطفیٰ کا پیغام دیا ہے. اب میں چاہتا ہوں وہ عشق مصطفیٰ جو پوری دنیا میں عام کر رہا ہوں, اب پاکستان کی گلی گلی, نگر نگر, کوچے کوچے میں وہ پیغام عام ہو جائے. حضور شاہ الاسلام کا قول ہے, سنا ہوگا, فرمایا کرتے ہیں حضور شاہ الاسلام, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, خداوند ذوالجلال ہماری عمر کو لگا دے. وہ فرمایا کرتے ہیں, فرمایا دین جہاں سے نافذ ہونا ہے وہ اسمبلیاں ہیں, دین جہاں سے نافذ ہونا ہے وہ کیا ہے, اسمبلیاں ہیں. اور دین کی آواز صرف مسجدوں سے اٹھ سکتی ہے مگر نافذ نہیں ہو سکتی. یہ ہر بات, ہر شخص یہ بات پر اس پر حق رکھتا ہے, وہ سمجھ سکتا ہے یہ بات غلط ہے یا صحیح. مسجدوں سے دین کی آواز اٹھ سکتی ہے مگر نافذ اسمبلیوں سے ہوتا ہے. حضور شاہ الاسلام کو کیا درد تھی, دنیا بھر میں جاتے ہیں, لوگ تعظیم کرتے ہیں, توقیر کرتے ہیں, عزت احترام کرتے ہیں, اسے کیا درد تھی ان وقت کے یزیدوں سے ٹکر لے. ایک درد تھا کہ پاکستان کی نسل مصطفیٰ کی عاشق بن جائے, پاکستان کی نسل مصطفیٰ کے دیوانے بن جائیں. آؤ ایک اہم بات پیش کرتا چلو, موضوع میں نہیں تھا. پاکستان میں ربیع الاول, 12 ربیع الاول کی صبح آپ کو علم ہوگا کہ توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. وہ کس نے شروع کروائی؟ حضور شاہ الاسلام فرماتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ توپوں کی سلامی میرے فتوے کے بعد جاری ہوئی, یہ میرے مناظرے کے بعد جاری ہوئی کہ جب 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. اور یہ شیخ الاسلام. تو دوستان محترم, ہمارے مظلوموں کے لیے, غریبوں کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں, اپنی ایمانداری سے گریبان میں جان کر سوچو. آج کی رات سوچنا کہ اگر پاکستان میں کوئی MBBS کر لے, MA B.Ed کر لے, PhD کر لے, کوئی بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ ہو جائے, کیا اسے بغیر سفارش کی نوکری ملتی ہے؟
سوچے گریبان میں جان کر یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں اس وقت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم طاہر القادری کو اپنی کوئی لالچ نہیں ہے، اس نے پہلے کہہ دیا کہ میری اولاد انقلاب کے بعد کسی حکمران کے، کسی صدارت کے عہدے پر، کسی وزارت کے عہدے پر نہیں آئے گا۔ ارے جو شخص پہلے اعلان کر دے کہ ہم آگے نہیں آئیں گے، ہم تو فقط مصطفیٰ کی نسلیں، مصطفیٰ کے عاشق بنانے کے لیے پاکستان کی نسلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ طاہر القادری کا پیغام یہ ہے کہ جس مقام پر، جس جگہ پر تمہیں عزت کی روٹی نہ دی جائے، غریب غریب تر ہوتا چلا جائے، امیر امیر تر ہوتا چلا جائے، اس ماحول کے اندر، اس نظام کے اندر ہمیں کیا سکون مل سکے گا؟ آج ہم یہاں کس لیے آئے؟ آج ہم یہاں دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ ہم ان گوروں کی غلامی میں زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ لوگوں، طاہر القادری آج ہمیشہ کے لیے کینیڈا کو چھوڑ کر پاکستان جا رہا ہے، صرف اسی درد کو لے کر، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر، تاکہ پاکستان ان جاگیرداروں، یزیدوں، وڈیروں کے ہاتھوں سے چھڑا کر مظلوموں کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیں، پاکستان میں اگر کوئی عدالت کا کیس ہو تو وہاں پر باپ، دادا، پردادا، اس کے کیس چلتے رہتے ہیں، نسل در نسل کیس چلتے رہتے ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا۔ روٹی مانگی جائے لوگ تھپڑ مارتے ہیں، اپنے گردے بیچ کر اپنے گھروں کی کفالت کی جا رہی ہے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اپنی بیٹوں کو، بچوں کو نہر میں کود کر خودکشی کی جا رہی ہے۔ جس طرح 1947 میں پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کو مٹھی تھی، لوگوں آج وہ قائد اعظم تھا، یہ قائد انقلاب ہے، ہمیں آج اٹھنا ہوگا، طاہر القادری کا ساتھ دینا ہوگا۔ انقلاب انقلاب مصطفی انقلاب، انقلاب انقلاب مصطفی انقلاب، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہ کیا تھا، ہر شخص آپ کو سچا کہا کرتا تھا، ہر شخص آپ کو صادق و امین کہا کرتا تھا، ہر شخص آپ کی بات مانا کرتا تھا۔ جب آپ نے اعلان نبوت بولے نہ کیا تھا، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، وہی کفار آپ کو صادق و امین کہنے والے آپ کے خلاف لڑ گئے۔ طاہر القادری کا جرم یہ ہے کہ اس نے ان یزیدوں کے خلاف ٹکر لیا ہے۔ وہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہہ رہا ہے، صدا دے رہا ہے، ندا دے رہا ہے کہ لوگوں، میں فقط خدا کی قسم اپنے کسی ذاتی لالچ کے لیے نہیں آ رہا، نہ یہ جدوجہد کر رہا ہوں۔ اسے لالچ ایک ہے، اسے رات کی تاریکیوں میں جو بات سونے نہیں دیتی، وہ بات یہ ہے کہ کاش اس کی یہ بات سوچتے سوچتے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ وہ عمر گزار چکا، ایک بات کا پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے عاشق ہو جاؤ، اس مصطفیٰ کے جو معراج کی شب رب کے حضور جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا۔ طاہر القادری کو کوئی لالچ نہیں۔ آج رات تنہائی کے عالم میں جاگ کر، تنہائی کے عالم میں گریبان میں جاگ کر، ذاتیات سے بالا تر ہو کر یہ بات سوچنا، اگر آج ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا، پاکستانی کو آج یہ موقع ضائع کر دیا، خدا کی قسم طاہر القادری جیسی مائیں، طاہر القادری جیسے بچے ہر روز مائیں نہیں پیدا کرتے، ہر روز ایسے لیڈر نہیں آیا کرتے، ہر روز ایسے اس طرح پیار محبت سے سمجھانے والے نہیں آیا کرتے۔ ارے اس سے زیادہ پرامن حضور شاہ الاسلام کی جماعت کو دیکھا ہے، قیامت ڈھا دی گئی، رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں ان یزیدوں نے ہماری بہنوں پر، ہماری ماؤں پر، ہمارے بھائیوں پر گولیوں کی بارش کر دی، مگر قبلہ حضور کا ایک حکم تھا کہ لوگوں پر امن رہنا۔ اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، اسلام امن کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف ٹکر کیوں لی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بیعت کا سلسلہ تھا، لوگوں اس وقت یہ بیعتیں نہیں ہوا کرتی تھی، علم ہے اس وقت یہ بیعتوں کے سلسلے نہیں ہوا کرتے تھے، فقط اس وقت ریاست کی بات تھی۔ امام حسین کہتے تھے میں اپنے نانا کے پیر کے جھنڈا نیچے نہیں ہونے دوں گا،
دین کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دیا، اپنے جان قربان کر۔ ہر دور میں جس نبی نے بھی دین حق کی آواز بلند کی اسے للکارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب حضرت ابراہیم نے آواز حق بلند کی تو نمرود آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز حق بلند کی تو فرعون آ گیا۔ لوگوں آج کا پیغام ہے، خدا کی قسم طاہر القادری جیسے کارکن، طاہر القادری جیسے لیڈر، طاہر القادری جیسے ہمیں جیالے، طاہر القادری جیسے عاشق رسول ایسی مائیں نہیں پیدا کرتا۔ یہ نہ دیکھو پیغام وہی ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں صرف جاگیرداری ہے، 5 سال تیرے 5 سال میرے، 5 سال تیرے اور 5 سال میرے۔ لوگوں ان جنجال سے باہر نکل کر آؤ اس آقا کے دیوانے کو حال کو سمجھو، اس آقا کے دیوانے کے پیغام کو سمجھو، اس آقا کے مستانے کے حال کو سمجھو جو صدا دے رہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شب بھی۔ آج ہم نے دین فقط مسجدوں کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، ہم نے آج فقط دین مصلوں کے لیے جمع کر رکھا ہے کہ سارا دین نماز کے اندر ہے، سارا دین سجدوں کے اندر ہے، سارا دین نوافل پڑھنے میں ہے۔ لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ لوگوں کی لڑائی، لوگوں کا جھگڑا اس بات پر ہے کہ پانچے اوپر ہو جائیں، اور ہمارا جھگڑا ہے کہ ہر بھوکا رات کو روٹی کھا کر۔ لوگوں لیڈر کی پہچان ہے یہ کہ لیڈر اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ آنے والی نسلوں کے لیے کرتا۔ اگر آج ہمیں طاہر القادری کی بات سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے، آنے والی نسلیں وہ فخر کریں گی، رش کریں گی، کہہ رہے تم خوش نصیب تھے، تمہیں طاہر القادری کا دور آیا۔ وہ ہمارے مقدر پر جھومیں گی۔ آؤ آج عہد کرو کہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ان خانقاہوں سے نکل کر میدان کربلا کی طرف آ جائیں، امام حسین کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے میدان کربلا کے اندر بھیجیں۔ ہر شخص، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بغیر قربانی کے نہیں بنا تو بچنا بھی بغیر قربانی کے نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پر اگر کسی کی سفارش نہیں ہے تو آپ کو اچھا علاج نہیں میسر ہوگا، آپ کو اچھا بیڈ روم نصیب نہیں ہوگا، آپ کو اچھی ادویات نہیں دی جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس اگر کوئی سفارش نہیں ہے آپ کو اعلیٰ عہدے پر نہیں بٹھایا جائے گا۔ طاہر القادری کا درد یہ ہے کہ ریڑی لگانے والا بھی اسمبلی میں جائے، طاہر القادری کا درد یہ ہے کہ کسان بھی اسمبلی میں جائے، طاہر القادری کا درد یہ ہے کہ وکیل اپنا شعبہ وہ جاری رکھتے ہوئے وہ بھی اسمبلی میں جائے۔ طاہر القادری کا درد یہ ہے کہ زندگی کا ہر مکتبہ فکر اسمبلی میں اپنی جگہ پر جگہ سنبھال سکتا ہے، وہ اپنی کسی لالچ کے لیے کام نہیں کر رہا۔ خدا کی قسم طاہر القادری کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ آج کا پیغام ذہن نشین کر لیں، مسجدوں میں رہ کر سجدے اپنی جبینوں کو جھکا کر اللہ اللہ کر اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا مدثر صاحب کہ دو رنگی چھوڑ دے یا کہ رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا، یا پاکستان کا نام نہ لے یا پاکستان کے حامی کے لیے طاہر القادری کے لیے طاہر القادری کا ساتھ دے۔ دوستان محترم، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے طاہر القادری کی زندگی میں یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ یہ خالی ایک سند نہیں ہے، جو منہاج القرآن کا کارکن ہے نا وہ اسے سند نہیں کہتا، میں اوپر وہ بات کر رہا ہوں، یہ منہاج القرآن کا کارکن اسے سند نہیں کہتا، اسے جنت کا ٹکڑا کہتا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ کہتا ہے، کیونکہ طاہر القادری نے کہا ہے جو شخص منہاج القرآن کا لائف ممبر ہوگا، طاہر القادری نے اپنا مرید کسی کو نہیں بنایا ہے، وہ پیری مریدی کرنے والا بندہ نہیں ہے، وہ دم درود کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ لوگوں جس نے منہاج القرآن کی رفاقت لی وہ ڈائریکٹ شہنشاہ بغداد شاہ عبد القادر جیلانی کا مرید ہو، شہنشاہ اولیاء۔ تو اللہ کو عزت آج کا پیغام اب ذہن نشین رکھیے، رات کی تنہائی میں کبھی اکیلے بیٹھے اور سوچنا کہ یہ بات ٹھیک کرتا ہے یا غلط کرتا ہے۔ میرا تعلق منہاج القرآن سے نہیں تھا،
میرا کسی اور جماعت سے تھا. میں نے الحمدللہ اپنے حضور شیخ الاسلام کو اپنا قائد، اپنا مرشد مان لیا. آؤ آپ بھی آ کر اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. کاش یہ تحریک کا فیض ہمیں نظر آ سکے. آخر میں ان الفاظ کے ساتھ بات کو ختم کروں گا کہ رب کعبہ نے دی ہیں جسے رفاتیں، رب کعبہ نے دی ہیں جسے رفاتیں، مصطفیٰ کی محبت نے دی عظمتیں. وہ ستارہ صدا جگمگاتا ہوا، وہ ستارہ صدا جگمگاتا ہوا، اس کے آمد کی شمع جلاتا ہوا. وہ جو فرقہ پرستی کا قائل نہیں، وہ جو فرقہ پرستی کا قائل نہیں، حسن و خوبی میں بے داغ ہے وہ نگین، جس کو شاہ خطابت زمانہ کہے، جس کے محفل کا موسم سہانا رہے. ارے وہ جو غمخوار امت رہے ہر گھڑی، شیخ الاسلام وہ طاہر القادری. دوستان محترم، چونکہ آج کا موضوع کچھ اس طرح کا تھا کہ پیغام کی طرف چلے گئے. آج کی محفل میں ہمارے محترم عمران سلطانی صاحب کے والد محترم جو اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان کے حوالے سے